24/7 teachers training. A lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن تیسری جماعت کی اسلامیات کے باب ششم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جان سکیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور نبی ہیں، اور انسانوں کا سلسلہ آپ علیہ السلام سے شروع ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حالات زندگی اور دعا کے بارے میں جان سکیں. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں. مثلاً، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کون تھے؟ کتاب کی مدد سے طلباء کو حضرت آدم علیہ السلام سے متعارف کروائیں. انہیں بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں سب سے پہلے انسان تھے. اسی بنا پر آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم آخری نبی. کتاب کی مدد سے طلباء کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتائیں. انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے تیار کیا، اور آپ علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے. اس کے بعد طلباء کو ابلیس کا واقعہ سنائیں. طلباء کو بتائیں کہ ابلیس نے کیسے غرور کیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اس کے بعد طلباء کو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور درخت والا واقعہ سنائیں. طلباء کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بتائیں. اس کے بعد طلباء سے سبق کی بآواز بلند پڑھائی کروائیں. سبق کی پڑھائی 2 حصوں میں کروائی جا سکتی ہے. سرگرمی: طلباء سے کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ چارٹ پیپر پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں. پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا. گھر کے کام کے لیے طلباء کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ یاد کرنے کا کہا جا سکتا ہے. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ.